الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یوں تو سارا قرآن اسی بات کی وضاحت کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، بلکہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام میں جو داخلہ ہے وہی ساری بات صاف کر دیتا ہے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں اور بالکل نئے مسائل ہیں. پہلے زمانے میں اسلام ہوتا تھا یا کفر ہوتا تھا، لوگ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. اب زمانے کی تبدیلی اور ذرائع اور وسائل کی تبدیلی نے بہت سی جدتیں پیدا کر دی ہیں. آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ایک نیا طبقہ وجود میں آیا ہے اور جسے ہمارے برائے نام دانشور روز افزوں ہوا دے رہے ہیں. اس میں روز اور ایندھن ڈالا جاتا ہے کہ آگ کو بھڑکایا جائے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب بجا، عبادات درست، دین صحیح، لیکن معاشرت اور معیشت اور دنیا کے ساتھ مل کر جینے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے. وہ دنیا کے ساتھ ہمیں مل کر رہنا ہے، وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا دنیا کا ہے. ہماری ٹیلی ویژن پہ روز یہ مباحثے اور مناظرے ہوتے ہیں اور اس میں خصوصاً نوجوان نسل کو شریک کیا جاتا ہے، جنہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دین عبادات کا ایک مجموعہ ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور جو عبادات فرائض نوافل ہیں وہ ادا کر لیے. اب باقی زندگی جو ہے آدمی کی، وہ جو بازار میں جیتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے. اب اس ہر جگہ دین کو کہاں لیے آپ پھریں گے؟ ساری دنیا تو دیندار نہیں ہے، ساری دنیا تو مسلمان نہیں ہے. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو دوسرے عالم سے آپ کٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے. لہذا جو معاشرت یا جسے آج کے الفاظ میں تہذیب یا کلچر کا نام پہنایا گیا ہے، تو یہ کلچر جو ہے یا تہذیب جو ہے یہ الگ ہو اور دین الگ ہو تو بڑی آسانی سے دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں کہ یہ اعتراضات یا اس طرح کی باتیں کیوں ایجاد ہوتی ہیں. یہ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. حق کے ساتھ باطل ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. قابل حیرت بات یہ ہے کہ یہ بات ٹیلی ویژن پہ آتی ہے اور کسی طرف سے اس کی تردید نہیں آتی، اس کے مقابل بات نہیں کی جاتی. خدا جانے لوگ کرتے نہیں، یا یہ بھی اللہ ہی جانے کہ ٹیلی ویژن والے اسے اہمیت نہیں دیتے، کاسٹ نہیں کرتے، نشر نہیں کرتے. اب پیچھے کیا وجہ ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہوگا. تو آج کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت ہو جائے کہ بعثت عالی کا مقصد کیا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے. اسلام ہے کیا؟ رب جلیل نے
اس آیہ کریمہ میں اپنی معرفت کا در کھول دیا ہے۔ تخلیق انسانی کا جب سوال پیدا ہوا کہ دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، تو حدیث قدسی میں ہے، اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میری ذات ایک پوشیدہ خزانے کی مانند تھی، میری مخلوق تھی، آسمان تھے، زمینیں تھیں، جانور تھے، درخت تھے، فرشتے تھے، ملائکہ تھے، جن بھی بستے تھے زمین پر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے، لیکن یہ ساری مخلوق میری ذات سے آشنا نہیں تھی۔ کسی مخلوق کو یہ استعداد نہیں دی گئی تھی کہ وہ خیمہ الوہیت میں جھانکے۔ ساری مخلوق حکم سے واقف تھی، مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی، فرشتے سراپا اطاعت تھے تو حکم سے واقف تھے، ذات باری کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں رکھتے تھے، یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے۔ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ حق ہے۔ شیاطین تھے اور وہ یہ نہیں سوال کر سکتے تھے، جن تھے اور یہ سوال وہ بھی نہیں، یہ استعداد ہی نہیں تھی کسی میں۔ سوال تو وہ کرتا ہے جس میں کسی چیز کی استعداد ہوتی ہے، پھر اس کی طلب اندر سے اٹھتی ہے، پھر تلاش و جستجو نکلتی ہے کہ یہ چیز کہاں ہے تو صحیح لیکن کیسی ہے، کہاں ہے۔ تو جب تک اندر اس کی استعداد جاننے کی نہ ہو، اندر سے سوال نہ اٹھے تو لب پہ نہیں آتا۔ تو فرمایا اس ساری مخلوق میں میری ذات ایک پوشیدہ خزانہ تھی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے یہ بات بڑی پسند آئی کہ کوئی مجھے پہچانے، کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے دیکھے، کوئی مجھے سمجھے، اور جب وہ مجھے جانے گا، جب اس پر میری معرفت یہاں ہوگی، جب وہ مجھے پہچانے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح مجھ پہ فدا ہوتا ہے، وہ کتنا دیوانہ ہوتا ہے، وہ کس طرح مجھ پہ نثار ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنا سب کچھ لٹاتا ہے میرے لیے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کوئی مجھے بھی چاہے، کوئی تو ایسا بھی ہو جو میری ذات کا طالب ہو، کوئی تو ایسا بھی ہو جو میرا چاہنے والا ہو، صرف میرا حکم ماننے والا ہی نہ ہو، میرا چاہنے والا ہو۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے نوع انسانی کو پیدا کر دی اور انہیں وہ قوت و استعداد دے دی۔ یہ معرفت کی قوت و استعداد جو بنی آدم کو دی گئی، اس کا منبع و مصدر ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ جس طرح چراغ ہو، اس میں بتی بھی رکھی ہو، اس میں تیل بھی ہو، لیکن وہ روشنی نہیں دیتا جب تک اسے دیا سلائی نہ دکھائی جائے۔ ہر پیدا ہونے والے بچے میں وہ چراغ بھی رکھ دیا، تیل بھی ڈال دیا، بتی بھی رکھ دی، لیکن روشنی کے لیے اسے نبی کا محتاج کر دیا۔ نور نبوت سے وہ دیا، وہ چراغ روشن ہوگا۔ جب نبی پر ایمان لائے گا تو معرفت توحید کا در کھلے گا۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب معاشرے میں آتا ہے تو پہلے والدین سے سابقہ پڑتا ہے، ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب اس کا واسطہ اپنے والدین سے پڑتا ہے، معاشرے سے پڑتا ہے، تو وہ لوگ جس ڈگر پر ہوتے ہیں اس ڈگر پر اسے بھی چلا دیتے ہیں۔ لیکن کوئی خوش نصیب اگر یہ بندھن توڑ کر نور نبوت تک پہنچتا ہے تو ہر پہنچنے والے کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عالی ہوئی، یہ 7ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے، اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو روئے زمین پر جس طرح کا ظلم و جور و تعدی ہو رہا تھا، شاید تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے ملتا ہے نہ اس کے بعد ملتا۔
گھر گھر ایک خدا بستا تھا، خاندان میں، ہر خاندان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کے آگے سر نگوں ہونا پڑتا تھا اور اس کے حکم سے سرتابی کی مجال خاندان کو نہیں۔ ہر محلے میں ایک سرکردہ بندہ ایسا تھا کہ اسی کا حکم بجا لایا جاتا تھا، ہر شہر میں ایک سردار تھا، ہر قبیلے میں ایک سردار تھا، ہر ریاست میں ایک سردار تھا، اور ہر طاقتور کمزور کے لیے خدا بنا ہوا تھا کہ خدا کیا ہے، اللہ کیا ہے، بلا چوں و چرا جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت پہ سوال پیدا نہ ہو۔ یہ حق ہر ایک نے اپنا، ایک خدا تو نہیں تھا، صرف بتوں کو تو نہیں پوجا جاتا تھا، بت تو بے زبان تھے اور لوگ مرضی سے جو چاہتے ان کی طرف منسوب کر دیتے اور انہیں سجدے کرتے رہتے، لیکن جو زندہ بت تھے وہ اتنے تھے کہ شمار میں نہیں آتے تھے۔ تفریح تباہ کے لیے غرباء کو پکڑ کر بھوکے درندوں کے سامنے چھوڑ دیا جاتا اور وہ چیر پھاڑ کرتے، لوگ چلاتے، اور عمراء اور طبقہ عمراء اور اشرافیہ اور بادشاہ بیٹھ کر تالیاں پیٹتے۔ غلاموں کو آپس میں لڑا دیا جاتا، جیتنے والے کو بھی شاباش دی جاتی ہے اور ہارنے والے پر بھی تالیاں، ایک مر جاتا ہے ایک زندہ رہ جاتا۔ جور و بربریت کا وہ عالم تھا کہ خود جزیرہ نما عرب میں عرب بیٹیاں کیوں زندہ دفن کر دیتے؟ قرآن کریم نے بھی جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کتاب عظیم کی کہ اس معاشرے کی تصویر بھی سامنے آ جائے جس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس معاشرے اور ماحول کی تصویر بھی سامنے آ جائے کہ وہ اس لیے بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب یہ جوان ہوگی تو میں بھیڑیوں سے اسے نہیں بچا سکوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اسے انسان نما درندوں سے محفوظ رکھ سکوں، اس سے بہتر ہے کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ ورنہ اولاد انہیں بھی پیاری تھی، ان کی بھی نور نظر تھیں، جگر گوشے تھے، حالات ایسے تھے، معاشرہ ایسا تھا کہ کسی کی آبرو محفوظ نہیں تھی۔ کوئی بہت طاقتور ہو اور اپنے قوت بازو سے اپنا دفاع کرے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ قوت ہر بندے کے پاس تو نہیں ہوتی۔ تو ان کی وہ جو غیرت تھی وہ مجبور کر دیتی تھی کہ جب آنکھوں کے سامنے اس کی لوگ عزت لوٹیں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا تو اس سے بہتر ہے کہ اسے میں زمین میں گاڑ دوں۔ اس معاشرے میں باب معرفت الہی کھلتا ہے۔ اللہ کریم اپنی معرفت کیسے کراتے ہیں؟ کون ہے اللہ؟ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یعنی معرفت الہی کا جو دروازہ کھلا، تعارف جو دیا کتاب حکیم نے وہ یہ تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معمولی بات نہیں تھی آپ کی بعثت۔ بعثت علی اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنی بڑی روشنی ہے کہ جس روشنی میں بندوں نے اپنے معبود برحق کو دیکھ لیا۔ اب آگے خصوصیت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں یہ کہا کہ میری معرفت کا دروازہ، مجھے جاننے کا ذریعہ بعثت رسالت ہے۔ بعثت میں کیا عجیب بات ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا بالہدا والدین الحق، دو باتیں جمع کر دی میں نے بعثت میں محمد الرسول اللہ کی۔ ہدا عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ۔ کوئی بھی کام کیا جائے وہ بے شمار طریقوں سے ہو جاتا ہے،
کھیت میں ہل چلانا چاہیں تو آپ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچتے رہیں اور بیلوں کو بگاتے رہیں، ٹریکٹر دوڑاتے رہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ سارا کھیت ادھیڑ کے رکھ دیں گے آپ۔ لیکن جو ہل چلانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے چلائیں گے تو آپ کو تکلیف بھی کم ہوگی، وقت بھی کم لگے گا اور کھیت ثمر جائے گا، صرف ادھر نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر پھر جتنے راستے ہوتے ہیں کام ان سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہر چدانا کند نادان، جو کچھ دانش مند کرتا ہے کرتا بے وقوف بھی وہی ہے۔ لیک بعد از خرابی ہے بسیار، لیکن بے وقوف بڑی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس جگہ پر پہنچتا ہے، اور دانش مندی یہ ہے کہ سیدھے سیدھے اس طریقے سے وہ کام کر لے۔ تو خدا کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ، اور جو صحیح ترین طریقہ ہوتا ہے وہ مختصر بھی ہوتا ہے دوسرے طریقوں سے اور آسان بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک کمال تو بعثت عالی کا یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام کا سلیقہ سکھا دیا۔ اب اس ہر کام میں آپ کی ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک ساری آ جائے۔ پھر انعام باری یہ ہے کہ اسی کام کو، کام کرنے کے طریقے کو جب آپ اس انداز سے اپنائیں گے جس انداز سے اپنانے کا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے، تو یہ دین الحق بھی ہوگا۔ یعنی صرف دنیاوی کام نہیں ہوگا، یہ سارا اللہ کی عبادت شمار ہو۔ اسے آپ تہذیب کا نام دیں، اسے آپ معاشرت کا نام دیں، اسے آپ سیاست کا نام دیں، اسے آپ حکومت اقتدار و اختیار کا نام دیں، اس کا نام آپ عدلیہ رکھ دیں، اس کا نام آپ فوج رکھ دیں، اس کا نام آپ سول سوسائٹی رکھ دیں، اس کا نام آپ ازدواجی تعلقات رکھ دیں، اس کا نام آپ رشتے ناطے رکھ دیں، اس کا نام آپ دوستیاں اور دشمنیاں رکھ دیں، اس کا نام آپ صلح اور جنگ رکھ دیں، اس کا نام آپ چرواہے کی زندگی اور بھیڑیں چرانا رکھ دیں، یا دکاندار کی زندگی اور سارا دن بیٹھ کر عورت کی دکان چلانا رکھ دیں، اس کا نام آپ کارخانہ رکھ دیں، کارخانہ دار اور حاجر و مزدور کے معاملات رکھ دیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہے اس کے کرنے کا طریقہ بتانا، یہ منصب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دین حق ہے۔ یعنی بعثت عالی میں دو صفتیں اللہ نے منتخب کر کے ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک زندگی کے ہر کام کرنے کا سلیقہ میں نے اپنے رسول کو سمجھا دیا ہے، وہ ساری انسانیت کو سمجھائے گا۔ پھر وہی دین حق ہے۔ عبادات دین حق کا ایک حصہ ہے نہایت مختصر سا۔ عبادات زندگی کا، دین کا، اسلام کا بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی قیمتی حصہ ہے، لیکن بہت تھوڑا سا۔ آپ دن بھر کے اوقات میں اپنے عبادات کے اوقات کو شمار کریں تو کتنا حصہ ہم دیتے ہیں 5 نمازوں میں؟ 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے نہیں بنتے، یعنی گھنٹوں میں نمازوں کے اوقات شمار نہیں ہوتے، منٹوں میں ہوتے ہیں۔ پھر ساری عبادات بندے اور رب العالمین کے درمیان ہے، ایک فرد اور اس کے معبود برحق کے درمیان ہے۔ اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے بندے پر ہیں کہ اس کی عبادت کرے۔ معاملہ ایک فرد اور رب العالمین کے درمیان ہے، لیکن جب آپ عبادت سے یا نماز سے فارغ ہو کر میدان عمل میں جاتے ہیں تو معاملہ آ جاتا ہے 6 کھرب انسانوں کے اور آپ کے درمیان۔ جب آپ گھر میں جاتے ہیں، جب آپ محلے میں جاتے ہیں، جب آپ اپنی ملازمت پہ جاتے ہیں، جب آپ اپنی دکان پہ جاتے ہیں، تو معاملہ آ جاتا ہے، آپ کا طرز عمل آ جاتا ہے آپ کے اور 6 کھرب
انسانوں کے درمیان، روئے زمین کی مخلوق کے درمیان. پھر یہ صرف انسانوں پہ نہیں رہتا، یہ پوری کائنات کو متاثر کرتا ہے، یہ چرندوں پرند کو متاثر کرتا ہے، یہ درختوں، جنگلوں، وادیوں، صحراؤں کو متاثر کرتا ہے، یہ زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کو متاثر کرتا ہے، یہ آسمان سے اترنے والی رحمتوں اور بلاؤں کو دعوت دیتا ہے. یہی طرز عمل یا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے یا غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے اگر گیدڑ کھا جاتا ہے تو انسان کے کسی کردار کی نحوست ہوتی ہے. کسی بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جس کی ظلمت پھیلتی ہے تو پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، درختوں کو، کھڑے کھڑے درخت سوکھ جاتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین پر بجلیاں کڑکتی ہیں، آتش و آہن برستا ہے، ایک ایک بم گرتا ہے اور ملکوں کو تباہ کر جاتا ہے. مشینیں ایجاد کرتا ہے انسان اور وہ گولیاں برساتی چلی جاتی ہیں، آگ برساتی چلی جاتی ہیں، زہریں برساتی چلی جاتی ہیں. سمندر ابل پڑتے ہیں، یہ کیا ہے، سونامی آ گیا، یہ کیا ہے، زلزلہ آ گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کیوں گڑگڑانے لگتے ہیں، کیوں زمین تھرانے لگتی ہے، سمندر خشکی پہ کیوں چڑھ دوڑتا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، سمندروں میں طغیانیاں اور فساد آ جاتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ اس بارود کو دیا سلائی دکھانے کا سبب بنتے ہیں. اب اس شعبے کو آپ دین سے الگ کر لیں، جو تعلق میرے اور اللہ کی دوسری مخلوق کے درمیان، اس کو دین سے الگ کر لیں تو دین کے پاس باقی بچتا کیا ہے؟ پھر تو وہی حشر ہوگا دین کا جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کیا کہ اسے پہلے تو کلیسا میں بند کر دیا، معبد میں بند کر دیا، پادری اور پوپ کے پاس اور ربی کے پاس چھوڑ دیا کہ اس سے باہر تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہماری سیاست بھی آزاد ہے، ہماری معاشرت بھی آزاد ہے، معیشت. پھر اسے اس کلیسا یا گرجے یا چرچ میں آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، پھر اسے کان سے پکڑ کر کہا کہ اب شراب بھی حلال کرو، اس نے کہا جی حلال ہے. اب خنزیر حلال کر دو، اس نے کہا جی حلال ہے. اب مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورت ہم جنس پرستی حلال کر دو، اس نے کہا جی حلال ہے. اب باقی بچا کیا؟ یہ ساری مجبوریاں دین عیسوی کو اور دین موسوی کو کیوں پیش آئیں؟ بنیادی بات یہی ہے کہ جب دین سے معاشرت چھین لی گئی، معاشرت تھی پوری سوسائٹی پر، دین تھا محدود بندوں کے پاس. وہ معاشرہ اور سوسائٹی ان محدود بندوں پر غالب آ گئی اور انہیں اللہ کا حکم سنانے کی بجائے اپنی منشا کے احکام نوٹ کرے کہ اب تم یہ بتاؤ، اب تم یہ بتاؤ. تو کہاں گیا وہ معبود برحق؟ نہ معاشرے کے پاس رہا، نہ کلیسا کے پاس رہا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام کا یہ حشر ہو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے یا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاشرت الگ کر لو اور دین کو مساجد میں بند کر دو؟ یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی بقا کا راستہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اسلام نہ میرے اور آپ کے انتخاب کا پسند ہے، نہ ہماری حمایت کا محتاج. یہ دین برحق ہے، آخری دین ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. ہم محتاج ہیں اپنی بقا کے لیے اسلام کے. اسلام تباہ نہیں ہوگا، اسلام خطرے میں نہیں ہے. سیاستدان کو مفادات نہیں ملتے تو کہتا ہے پاکستان خطرے میں ہے، مولوی کو مفادات نہیں ملتے تو کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے اور پاکستان بھی ہرگز خطرے میں نہیں ہے.
اسلام اس لیے خطرے میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور پاکستان اس لیے خطرے میں نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوۃ الہند برپا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھے الہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے الہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کی تیاری فرما رہے، بظاہر سبب مرض ہے، شافع محشر بیمار ہے، دنیا کے حکیم، دنیا کے دانا، دنیا کو شفا دینے والے بیمار ہیں، بہانہ ہے منصب عالی کہ جو فرائض تھے ان کی تکمیل ہو چکی، سند مل گئی، رسید آ گئی آسمانوں سے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ عرفات میں نازل ہوئی، صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، دین مکمل ہو گیا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر کو ڈھونڈو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مبارک دو۔ تلاش کیے گئے تو آپ ایک کونے میں بیٹھے دارو قطار رو رہے تھے۔ تو عرض کیے گیا کہ حضرت خوشی کا موقع ہے، الحمدللہ دین مکمل ہونے کا، اس بات کی خوشی تو مجھے ہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا تو پھر حضور اس دنیا پہ کیا کریں گے؟ یہ دین کی تکمیل کی جو خوشخبری ہے، اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ حضور اب پردہ فرما جائیں گے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ حضور یہاں جلوہ افروز دیں گے۔ جس فرض منصبی کے لیے آئے تھے اگر وہ مکمل ہو گیا ہے، یار دین کو جاننے والے لوگ کتنے نبض شناس تھے، کتنے رمز شناس تھے۔ اس آخری مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے بہت خوش ہوں، اللہ کی سلامتی ہو ان پر۔ مقربین بارگاہ صحابہ کرام جو حجرہ مبارک میں موجود ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، صدیوں بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھے سنیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے اور اس پر کٹ مریں گے۔ تو آج دین کو تقسیم کرنے میں بیٹھا ہے اور کوئی آج سے 14 صدیاں پیشتر تجھ سے پیار کر رہا، تو اس کے پیار کو دیکھ جو آج سے 1400 سال پہلے تیرے پیار کی باتیں کر۔ کون ہے ایسا محبت کرنے والا، کون ہے ایسا کریم؟ میرے اسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہند میں جہاد ہوگا، غزوہ ہوگا، اور بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا غزوہ۔ اصطلاحات جو تھیں جہاد کی، ان میں غزوہ اس جہاد کو کہا گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور آپ کی حیات طیبہ میں جو جہاد ہوئے اور حضور بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے، کسی کو امیر مقرر کیا، انہیں سریہ کا نام دیا گیا۔ تو غزوات و سرایا کی ایک اپنی تاریخ ہے، غزوات غزوہ کی جمع ہے، سرایا سریہ کی جمع ہے۔ ہم لاہور میں تھے، علماء کی محفل تھی اور یہ اخباری نمائندے تھے، سوال یہ آ گیا کہ حضور نے الہند کے جہاد کو غزوہ کیوں کہا ہے؟
ایک محقق نے یہ جواب دیا کہ بھئی لڑائی کو عرف عام میں بھی عربی میں غزوہ کہہ دیتے ہیں، رواج تھا، حضور نے غزوہ کہہ دیا۔ میں نے کہا جی نہیں حضور، بات یہ ہے کہ رواج تب تک رواج رہتا ہے جب اسے عام لوگ یا دنیا دار استعمال کرتے ہیں، وہ رواج رہتا ہے۔ اگر وہ رواج نبی اختیار کر لے تو رواج نہیں رہتا، وہ دین ہو جاتا۔ رواج تب تک رواج ہے جب تک وہ عامت الناس کے پاس ہے، لیکن اگر وہی بات اللہ کا رسول اختیار کرتا ہے تو شریعت بن جاتی ہے، دین بن جاتا ہے، وہ رواج نہیں رہتا پھر، چونکہ نبی رواجات پہ نہیں چلتا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ ادا پسند تھی، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ اسے اختیار کر لے، لہذا وہ منزل من اللہ دین بن جاتا ہے۔ تو حضور کا فرمانا غزوۃ الہند اس کا معنی ہے کہ اس میں وہ توجہ نصیب ہوگی مجاہدین کو جو ان مجاہدین کو نصیب ہوتی تھی جن کے سر مرکاب حضور بنفس نفیس جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اگر بات یہاں تک ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ ہے، پھر پاکستان کو کیا خطرہ ہے؟ پاکستان رہے گا تو غزوۃ الہند برپا ہوگا۔ نہ دین کو خطرہ ہے نہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ پاکستان نہ صرف رہے گا، بڑھے گا، پھیلے گا اور سارا بر صغیر پاکستان کہلائے گا انشاءاللہ۔ خطرات ہمارے مفادات کو ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین کو خطرہ ہے، خطرہ سیاستدان کے مفادات کو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان کو خطرہ ہے۔ نہ دین کو خطرہ ہے نہ پاکستان کو خطرہ ہے، خطرہ اس کو ہے جو دین کو چھوڑ رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو حفاظت الہیہ کے حصار سے نکل رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو بے دینی کی راہ اپنا رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو یہود و نصارہ کی پیروی اپنا رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو دین حق کو چھوڑ کر بے دینی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے خطرہ ہے ہر بار، ہر لمحہ، ہر آن، اسے محسوس ہو یا نہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ 20 سال آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھا رہے لیکن جب پھٹے گا تو 20 سال کی کسر نکل جائے، وہ خود کو محفوظ نہ سمجھے، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو جو لوگ دین سے باہر جی رہے ہیں وہ آتش فشاں کے دہانے پہ جی رہے ہیں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آپ نے فرمایا تم تو دوزخ کے کناروں پہ پھرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں تمہارا کردار، تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ تم دوزخ کے کناروں پہ پھرتے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے نبی نے اچک لیا تمہیں۔ آج بھی جو دین کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے وہ دوزخ کے بنیرے پہ پھرتا ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا، ایک ہچکی آئی، موت آئی اور وہ سیدھا لے کر جہنم میں چلی گئی۔ ایک ہچکی کا فاصلہ ہے دوزخ کے اور اس کے درمیان۔ تو دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، دین اسلام پوری زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے خداؤں میں دین اسلام نے داخلے کا دروازہ ہی یہ رکھا، لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے یار، ہر فلسفے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مانو۔ دنیا کا کوئی فلسفہ آپ پیش کریں تو بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ تھیوری، یہ فلسفہ مانا جائے۔ اسلام کی بنیاد ہے کہ پہلے انکار کرو۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ بہت سے بت سینے میں رکھ کر اوپر سیاہ اوپر سبز کپڑا پہن لو، بہت سے بتوں سے مکان بھر کر اوپر سبز غلاف لگا دو، بہت سے غلاظتیں جمع کر اوپر سیاہ سبز ڈھکن دے دو۔ نہیں، فرمایا پہلے کہو لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ محلے کے رئیس سے لے کر شہنشاہ اعظم تک، اور بت سے لے کر فرشتوں اور جنوں کی خدائی تک، سورج سے لے کر ستاروں اور چاند کی پرستش تک، جتنے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں سب پر لکیر پھیر دو، کہہ دو لا الہ، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ قصہ ہی ختم، کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا،
کسی چودھری کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی بڑے کے آگے رکوع نہیں کیا جائے گا، کسی کے حکم پر بے چوں چرا عمل نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں رہا تو اب کہو الا اللہ، اللہ ہے، اب اسلام ہے، اس کا مزہ، اب اللہ کو ماننے کا مزہ آئے گا جب تمہارا دل جھاڑ جھنکار سے خالی ہو جائے گا۔ اور یہ معمولی آواز نہیں تھی، کیوں معاشرہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا مکہ مکرمہ میں اسلام ایک نیا دین تھا؟ مکہ مکرمہ میں تو دنیا کے سارے مذاہب تھے، وہ کیسے گزارا کر رہے تھے؟ اسی بیت اللہ میں بتوں کو ماننے والے بتوں کو سجدہ کرتے، اور اسی بیت اللہ میں بتوں کا انکار کرنے والے کہتے تحفہ اس بت پر، میں تو اس کو نہیں مانتا۔ لیکن گزارا کیسے ہو رہا تھا؟ گزارا ایسے ہو رہا تھا کہ جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، کلچر کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، سیاست کہتے ہیں، یہ سب کی ایک تھی۔ امور سیاسی میں سارے یک رنگ تھے، یکجہت تھے، امور معاشرت میں سارے متفق تھے، لین دین کے میں کاروبار میں سارے متفق تھے، سود سارے کھاتے تھے، شراب سارے پیتے تھے، فحاشی سارے کرتے تھے، احکام اور عدالتیں سارے مل کر بناتے تھے، اس میں جرم و سزا کے فیصلے جو اس میں سارے متفق تھے، بت پرست بھی، بتوں کے منکر بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اور خدا کا انکار کرنے والے بھی، سارے اس پہ متفق تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے کہا کسی بات پر کوئی سمجھوتا نہیں، ذاتی معاملے سے لے کر قومی معاملوں تک اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، لا الہ الا اللہ، کوئی ایسا نہیں جس کی بے چوں چرا تعمیل ارشاد کی جائے سوائے اللہ کے، کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے۔ تو وہ جو بے شمار اپنے آپ کو خدا سمجھی بیٹھے تھے، جابر و ظالم اور طاقتور اور معاشرے کے طاقتور اور امیر لوگ، سب پر ایک ساتھ ضرب پڑی، ایک لاٹھی سب کے سر میں پڑی اور سب کی چیخیں نکل گئی، سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ تو کل ہم تک بھی پہنچے گی، یہ قصر سلطنت تو چھن جائے گا، یہ محلات تو چھن جائیں گے، یہ تو عجیب بات ہے، کوئی ہمارے سامنے پیشانی خم نہیں کرے گا، کوئی کورنش نہیں بجا لائے گا، یہ کیا ہوگا؟ حکم ہمارا تو نہیں رہے گا، حکم تو اللہ کا ہوگا، اور اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، وہ تو ہمیں بھی جھکنے پہ مجبور کر دے گا، اب ہمیں کسی اور کے آگے جھکنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ ہے، کفر پورے زوروں پہ ہے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور تشریف لے جاتے، آپ کو محبت تھی، پیار تھا، تشریف لے جاتے ہیں تو ایذا دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ بنو عامر کا رئیس تھا، بنو عامر بڑا مضبوط قبیلہ تھا عرب کا، اور اس کا رئیس تھا، بڑا تکڑا آدمی تھا اور بڑا صاحب فہم و فراست تھا، بحیرہ بن فرس نام تھا اس کا، بڑا مانا ہوا دانشور تھا۔ اس نے کہا یار یہ سارے تم پتھر پھینکنے پہ اور انکار کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہو، بندے کو ملنا تو چاہیے جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اس کی بات تو سنی، آخر اس کے پاس کیا بات، دلیل کیا ہے؟ پہلے تو اس نے باتیں سنی لوگوں کی زبان، تو کہنے لگا یہ نوجوان اگر میرے ہاتھ آ جائے میں سارے عرب کو نگل جاؤں۔ اس کی پہلی بات، اس کا پہلا اندازہ یہ تھا کہ یہ تو اتنا انقلاب آفرین پیغام ہے کہ اگر یہ نوجوان میرا ساتھ دے تو یہ تو سارے عرب پہ میں ریاست بنا، سارے عرب کو نگل جاؤں، یہ اس کے الفاظ۔ اس نے وہ بات تلاش کر لی تھی کہ یہ صرف عبادت نہیں، عبادت کی دعوت نہیں، یہ تو پوری ریاستی امور کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کی مت مانو، صرف اللہ کی مانو۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کے ارشادات عالیہ سنے، بیٹھا رہا، غور کرتا رہا، کہنے لگا
کہ حضور اگر ایک بات کی ضمانت، اب حالت دیکھیں کہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، مکہ میں زندگی دشوار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اگر آپ ایک معاہدہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست و سلطنت بنو عامر کو مل جائے گی تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ایک کافر و مشرک نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ تمام بتوں کو پاش کر کے اللہ کی حکومت قائم کر دے گا، اور اس کا سربراہ وہی بندہ ہوگا جو دعوت دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت وہ سودا چکا رہا ہے، اسے اسلام نصیب نہ ہوا، لیکن اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کی داد دینی پڑتی ہے۔ جو بات آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا اس دور کا کافر سمجھ رہا ہے۔ ابو جہل کیوں لڑ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جانتا تھا اللہ کا نبی ہے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ تم وادی کے سردار اور ابو الحکم کہلاتے ہو، اور ایک بندے نے تمہیں، اور وہ بھی آپ کے خاندان کا ایک لڑکا، اور اس نے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا۔ کہنے لگا کیا کریں؟ اس نے کہا بے شمار لوگوں کے قاتل ہو تم، ایک اور صحیح۔ ابی جہل نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس معاملے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ لیکن ہم اسے مار نہیں سکتے۔ کہنے لگے کیوں نہیں مار سکتے؟ کہنے لگے بے وقوف، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے ابی جہل، تم بھی جانتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگا بالکل جانتا ہوں۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانا تو ہماری ریاست چلی جائے، مانا جانتا ہوں، مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ پھر ہمارے حکم بے اثر ہو جائیں گے، پھر حکم اللہ و اللہ کے رسول کا ہوگا، ریاست چلی جائے گی۔ ابھی جہل بھی یہ فلسفہ سمجھتا تھا جس کو آج کا مسلمان سمجھنے سے انکار کر رہا ہے۔